آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے قتل کے لیے ان سے خرید لیا۔ زید بن دثنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے محبت کی سزا دی جانی تھی۔ زید بن دثنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خوشنودی کے لیے زید بن دثنہ نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ زید بن دثنہ کو جب سولی پر لٹکانے کے لیے لے جانے لگے تو ابو سفیان بن حرب نے ان سے ایک مکالمہ کیا اور ان کو ایک آفر کی۔ ابو سفیان کہتا ہے، زید تجھے اللہ کی قسم، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری پھانسی ٹال دی جائے اور تمہاری خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے اور تم سکون سے اپنے گھر آرام کرو، زندگی سے لطف اندوز ہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو؟ تمہیں کیا پڑی ہے کہ کسی کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دو؟ زندگی ایک ہی دفعہ ملا کرتی ہے، کیوں اسے ضائع کرنا چاہتے ہو؟ زید بن دثنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں یہ نہیں چاہتا میری رہائی کے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ ابو سفیان یہ سن کر حیران اور دنگ رہ گیا کہ کیسے کوئی شخص کسی شخص سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، بلکہ اپنی جان قربان کرنے کے عوض اپنے محبوب کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ زید بن دثنہ اور دوسرے صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ کیا تھی، یہ جاننے کے لیے قریش، مشرکین اور منافقین پریشان رہا کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود جو کہ قریش کے سفیر تھے، صلح حدیبیہ سے بیشتر عروہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ جان سکے کہ مسلمانوں کا اور خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ عروہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو باقی صحابہ اس بچے پانی کے لیے آپس میں گویا لڑنے لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو جیسے سب پر سکتہ طری ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں موجود ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے چہرے پر زیادہ دیر نظر جما کے نہیں دیکھ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے پیش ہوتے ہیں جیسے کوئی شخص عبادت کر رہا ہو۔ تعظیم کا یہ حال دیکھ کر عروہ حیران و پریشان رہ گیا۔ عروہ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھا اور بہت سی قوموں کی شان دیکھی۔ میں نے کسریٰ کا دربار دیکھا، میں نے قیصر کا دربار دیکھا، نجاشی کا رعب اور ولولہ دیکھا، لیکن جو محبت، جو تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی وہ کسی اور بادشاہ کی نہ دیکھی۔ عروہ کہتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد سلطنت کے بادشاہ تو تھے ہی، لیکن وہ دلوں کے بادشاہ تھے اور دلوں پر حکومت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ جنہوں نے لگ بھگ 15 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ درماندروں کو سواری دیا کرتے تھے، ناداروں کو سرمایہ دیا کرتے تھے، مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مصیبت زدوں کی اعانت فرمایا کرتے تھے۔ ابو فدادہ سے روایت ہے کہ نجاشی کا وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس ان کی آسائش کا اہتمام فرمانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم حاضر ہیں، آپ تشریف رکھیں، ایسا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کے لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت کی اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے اور میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس عرصہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی شفیق پایا۔ آپ نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی سختی سے مجھ سے بات نہ کی۔
ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی کام کہا، وہ کام کرنے میں چل پڑا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ راستے میں مجھے کوئی دوست مل گئے، میں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا کام بھول گیا۔ تو کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کسی شخص نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور کہا، انیس اب بہت کھیل لیے، اب تو کام کر لو۔ میں ہنستا ہوا اپنے کام پر نکل گیا۔ عبید اللہ بن جزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل و عیال، اہل و مال سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آتے ہیں تو گھر میں ٹک نہیں سکتا اور بیتاب ہو جاتا ہوں اور مجھے تسلی نہیں ہوتی جب تک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں۔ اور وہ اکثر پریشان رہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیش میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا اور میرا بڑا ادنا مقام ہوگا، میں شاید پھر ان سے مل نہ پاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہی حال دیکھ کر فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ایک اور صحابی کا ذکر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تاک لگائے دیکھتے رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہو؟ صحابی نے کہا کہ اس دنیا میں مجھے دیدار کی بہاریں لوٹنے دو، مرنے کے بعد یعنی اگلی دنیا میں پتہ نہیں میں آپ کو دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس حدیث کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسی صبح شام میں زندگی بسر کرتا ہے کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو تو ضرور ایسے ہی کیا کر، کیونکہ یہ میری روش ہے، اور جس نے میری روش کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جنگ احد کا ذکر ہے، ایک عورت کا بیٹا بھائی شوہر قتل ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی۔ اس نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، مجھے ان سے بنفس نفیس ملنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے، ان کے چہرے مبارک کے نور کو دیکھنا ہے تاکہ مجھے دلی خوشی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس عورت نے کہا، آپ زندہ ہیں تو آپ ہر مصیبت کی برداشت آسان ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس جو کہ بہت بڑا منافق تھا، اس کا بیٹا عبداللہ صادقین میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اگر آپ حکم کریں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبے کی تعریف کی، لیکن اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی پیارا نہ تھا، مگر میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال اس قدر تھا کہ آنکھ بھر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ طواف فرما لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات سنے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کسی بھی شک و شبہات سے بالا تر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت ان کے عقیدے یقین محکم تک تھی، اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت تھی۔ صحابہ کرام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا اظہار تھا، اپنی شفقت کا اظہار تھا، اپنی مہربانی کا اظہار تھا، جو وہ صحابہ کرام ساتھیوں، غریبوں، ناداروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے صحابی آپ پر دیوانہ وار محبت کیا کرتے تھے، اپنی جان، مال، زندگی، اولاد سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنی چاہیے،
اور اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا چاہیے اگر ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی اور مسلمانوں کی ایک علیحدہ تشخیص اور تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل دی رائزنگ اسٹوری کو دیکھتے رہیں، اسے سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والا کانٹینٹ آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔